السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 1 پیج نمبر 307 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں گزرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنی راحت و آرام میں اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان تمام باتوں پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔